بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دو اہم موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ پہلے بلے پر آ جاتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو انتخابی نشان بلہ ہے، وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہائی کورٹ کہ ڈویژنل بینک 2 ججوں نے فیصلہ دیا تھا کہ بلے کا نشان پی ٹی آئی کو الاٹ کیا جائے دوبارہ اور اس کے بعد ویب سائٹ پہ لگایا جائے، لیکن اس فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن نے آج سپریم کورٹ کے اندر ایک اپیل دائر کی اور پورا دن اس پر بحث مباحثہ ہوتا رہا۔ پہلا سوال یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں حامد خان، انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا کہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کو رائٹ ہی نہیں پہنچتا کہ جب ہائی کورٹ ایک فیصلہ دے دیتا ہے تو اس کے بعد یہ عدالت ایک فیصلہ دے دیتا ہے تو یہ اپیل نہیں کر سکتا، لیکن اس کو قاضی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس نے کہا کہ نہیں، یہ آئینی باڈی ہے، یہ قومی ادارہ ہے، اس کا کام ہے کہ جو پارٹی کے انٹرنل معاملات ہوتے ہیں ان کو ریگولیٹ کرتا ہے، ان کو دیکھتا ہے، اور دوسرا پھر الیکشن کرواتا ہے، وہ لیول پلینگ فیلڈ سب کو فراہم کرتا ہے۔ تو اس پر حامد خان صاحب تو ناک آؤٹ ہو گئے۔ دوسرا یہ تھا کہ آج جو دلائل دیے گئے وہ دلائل تھے بیسیکلی الیکشن کمیشن کے جو وکیل تھے، انہوں نے اپنے دلائل مکمل کیے اور انہوں نے اس فیصلے کے خلاف جو انٹرا پارٹی الیکشن یا پارٹی نے تحریک انصاف نے اندرونی طور پر انتخابات کیے تھے، بڑی زبردست آبزرویشن آئی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سوال کیا کہ کیا یہ جو الیکشن پی ٹی آئی نے کروائے ہیں یہ پشاور میں کیوں کروائے گئے، اور پشاور میں اگر کروائے گئے تو اس کو ایڈورٹائز آپ نے کیسے کیا؟ کیا آپ نے کوئی اخبار میں اشتہار دیا؟ اس کا کوئی ثبوت ہے؟ آپ کے ٹوٹل ممبر جو ہیں وہ کتنے ہیں؟ تو تقریباً وہ 8-9 لاکھ ممبر پورے پاکستان میں بتائے گئے، 8 لاکھ سم تھنگ جو تھاؤزنڈس ہیں انہوں نے وہ بتائیں کتنے ہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ کے تو ممبران پورے پاکستان کے اندر ہیں، تو وہ کس طرح وہاں پشاور پہنچے؟ پھر پشاور کس جگہ پر آپ کوئی حال بتائیں، وینیو بتائیں؟ تو کہا یہ گیا کہ وہاں پر ایک گاؤں ہے۔ مسرت علی صاحب نے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ چمکی ایک گاؤں ہے، وہاں پر خفیہ کیوں آپ نے الیکشن کر؟ انہوں نے کہا یہ ایک اسٹیڈیم ہے، وہاں پر یہ الیکشن ہوئے۔ تو یہ بیسیکلی ایک سوال بہرحال بنا ہے، لیکن اس کا جواب احمد خان نے یہ دیا ہے کہ چونکہ حالات مخصوص ہیں اور ہمیں سیکیورٹی مہیا نہیں ہو سکتی تھی، اس وجہ سے ہم نے پشاور میں جا کر انتخابات کروائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دوسرا سوال یہ ہو گیا کہ جب آپ کو الیکشن کمیشن نے آپ کے 2022 میں جو الیکشن تھے وہ نل اینڈ وائڈ قرار دے دیے، وہ ان کو ریلیونٹ کر دیا، تو آپ نے جو الیکشن کروانے تھے وہ 20 دسمبر تک کروانے تھے، آپ نے 2 فروری کو الیکشن بھی کروا دیے، اور الیکشن جو نل اینڈ وائڈ قرار دیے گئے الیکشن کمیشن کی طرف سے 2022 کے، اس کے خلاف آپ لاہور ہائی کورٹ میں بھی گئے اور آپ نے ایک 5 رکنی فل کورٹ بنانے کی بھی استدعا کی، جو ہائی کورٹ نے وہاں پر وہ فل کورٹ بھی بنا دیا۔ تو آپ نے جا کر یہ کہہ دیا کہ ہم نے الیکشن کروا دیے، تو وہاں سے آپ نے کیس کو ودرا کرنا تھا۔ آپ نے اگر آپ کو کوئی شکایت تھی تو پھر اسی کو کنٹینیو کرتے، لیکن آپ نے وہاں سے کیس ڈرا نہیں کیا، بلکہ درخواست کو واپس نہیں لیا، بلکہ اس کو ادھر ہی رہنے دیا اور ان کو بتا دیا ہم نے الیکشن کروا دیے، اور پھر آپ پشاور ہائی کورٹ میں چلے گئے اور پشاور ہائی کورٹ نے آپ کے حق میں فیصلہ دیا۔ تو بیسیکلی جب مسئلہ لاہور ہائی کورٹ سن رہا تھا تو آپ پشاور ہائی کورٹ میں کیوں گئے؟ یہ 2-3 جو نکتے تھے یہ بڑے عام تھے۔ ایک تو یہ کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہا کہ بلے کا حق آپ کا ہے، آپ کو ملے گا اگر آپ کے انتخابات صحیح ہوئے۔ دوسرا یہ کہ آپ کے جو انتخابات ہیں ان کو کینسل کرنے کا پورا اختیار ہے الیکشن کمیشن کا، اور 2022 کے جو انتخابات ہیں وہ آپ نے اگر درست کروائے ہیں، وہ مطلب وہ درست ہے تو اسی پر آپ سٹریس کرتے۔ اگر الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ نے بلے کا نشان آپ سے لے لیا گیا۔ اگر بلے کا نشان آپ کو ملتا ہے
اگر بنتا ہے تو آپ کو ضرور ملے گا۔ تو دوسرا یہ تھا کہ احمد خان صاحب وقت مانگ رہے تھے، لیکن وہ چاہ رہے تھے کہ پیر والے دن، آئندہ ہفتے پیر والے دن جو ہے وہ تیاری کے ساتھ پورا آئیں، وہ سوالوں کے جواب دیں، اور لیکن پروف جو ہے وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہاں پر احمد خان صاحب کو بار بار بلایا جاتا تھا، لیکن کبھی بیرسٹر گور جو ہیں وہ آ جاتے تھے، تو انہوں نے کہا آپ تو اس کیس میں ہے نہیں، چونکہ احمد خان اس کیس میں وکیل ہیں۔ تو بہرحال اکبر ایس احمد بھی آئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اکبر ایس احمد سے پوچھا کہ آپ ان لوگوں کو کیوں تنگ کرتے ہیں بار بار، تو اس کے علاوہ آپ کے پیچھے کون ہے؟ تو بیسیکلی یہ ایک ایسا جملہ تھا جس پر اس وقت پاکستان میں تو پتہ ہی ہے آپ کو کہ جس طرح پریشر آتا ہے، تو اکبر ایس احمد کو کون پیسے دیتا ہے، کون استعمال کرتا ہے۔ تو بیسیکلی آج جو جتنی بھی سماعت ہوئی ہے وہ ایک کس طرح کی سماعت تھی کہ ایک طرف حکومت ہے، بیوروکریسی ہے، وہ پوری تیاری کے ساتھ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کے جتنے بھی لوپ پول تھے جہاں ان کو پکڑ سکتے تھے وہ انہوں نے پکڑا، اور اس کو بیسیکلی انہوں نے پروف کیا کہ ان کے جو انٹرا پارٹی الیکشن تھے وہ بالکل ہی فیئر نہیں تھے، اور انہوں نے مس کنڈکٹ کیا، اس کے اندر irregularities کی ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں دوسری طرف کل جو ہفتے والا روز ہے اس میں حامد خان صاحب ہیں اور بیرسٹر گور ہیں، اور پھر اس کے بعد علی ظفر ہیں سینیٹر، تو وہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ 3 وکیل جو ہے وہ پیش ہوں گے۔ ان سوالوں کے اگر جواب انہوں نے سیٹسفیکٹری دے دیے تو بلے کا نشان مل سکتا ہے، لیکن آج کی جو سماعت ہوئی ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ جو نقطے اٹھائے گئے ہیں، جس طرح کے معاملات انہوں نے کہا کہ یہ ہوا کہاں، وینیو کیا تھا، کس جگہ تھا، تو اس کے علاوہ کوئی ڈکلیریشن ہے۔ اسی طرح سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ پہلے اسد عمر صاحب تھے، ان کی ٹرمینیشن کا، ان کو سسپینڈ کرنے کا کوئی کاغذ بتائیں، کوئی ایویڈنس بتائیں۔ آپ نے عمر ایوب کو سیکرٹری جنرل بنا دیا، تو پہلے سیکرٹری جنرل کا کیا ہوا؟ اس طرح کے سوالات تھے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم الیکشن جب ہوا ہمارا تو ویڈیو ہے، ہم ویڈیو چلا دیتے ہیں۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ آپ ویڈیو کورٹ کے اندر نہ چلائیں، مجھے آپ دستاویز دیں، یہ عدالت ہے اور دستاویزات کو دیکھ کر ہی ہم فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ جس طرح ساری طاقتیں، حکومت، بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ ڈنڈا لے کر اس پارٹی کے کو ناک آؤٹ کرنے کے لیے، یا پاکستان پیپلز پارٹی ہے یا نون لیگ ہے خاص کر کے، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ بلے کا نشان ہو اور الیکشن میں جا کر معاملات جو ہے وہ خراب ہوں۔ ایک بات تو ٹھیک ہے، سب کو پتہ ہے کہ حالات پاکستان میں کہ کیا ہے، تحریک انصاف کے لیے ساری لیڈرشپ انڈر گراؤنڈ ہے، اور جن حالات میں یہ انتخابات ہوئے اس میں ایک پینک تھا، ایک رش تھا، چونکہ پارٹی کی مین لیڈرشپ جو ہے وہ اریسٹ ہے یا انڈر گراؤنڈ ہے، اور یا کہیں نہ کہیں ان پر مقدمات ہیں، تو اس طرح وہ کھل کر اپنے الیکشن نہیں کروا سکے، اور وکیلوں نے یا ان لوگوں نے الیکشن کروائے جنہیں پارٹی میں آئے ہوئے یا پارٹی کی فرنٹ ٹیئر تو ہے نہیں، فرنٹ اور سیکنڈ ٹیئر کے لوگ تو گرفتار ہیں، تھرڈ ٹیئر کے لوگ یا جنہوں نے حال ہی میں جو وکلاء زیادہ تر ہیں انہوں نے یہ اس پارٹی کو جوائن کیا، تو وہ ان کے یہ معاملات دیکھ رہے تھے۔ تو میرے خیال میں کچھ نہ کچھ مجھے انٹینشن بھی لگتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کچھ اونج بھی رہو اوکھیاں سن، کچھ شہر دے لوگ بھی پیڑے سن، کچھ سانوں بھی مرن دا شوق سی، تو سم ہو اگر اتنا پریشر تھا اور سب آپ کو واچ کر رہے تھے تو آپ کو الیکشن بہرحال ٹھیک طریقے سے کروانے چاہیے تھے، لیکن حالات جو ہے وہ جیسے کہ احمد خان نے کہا کہ ہمارے لیے حالات ٹھیک نہیں تھے، تو جس حالت میں بھی ہم نے کہا یہ چونکہ ڈیمانڈ تھی الیکشن کمیشن کی تو ہم نے الیکشن کروائے۔ لیکن جو سماعت ہوئی اس سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ ساری معلومات پوری تیاری کے ساتھ الیکشن کمیشن وہاں آیا تھا، اور وہ بضد ہیں الیکشن کمیشن جو ہے وہ جیت جائے اور بلے کا نشان پی ٹی آئی کو نہ ملے۔ آج پوری سماعت سننے کے بعد تو میں اس کنکلوژن پر پہنچا ہوں کہ بڑا ہی ٹف ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ انہیں بلے کا نشان مل جائے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اوبیسلی کوشش ان کی بھی جب تک فیصلہ نہ آئے اس وقت تک میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کی انٹینشن کیا ہے، لیکن جس طرح کے سوالات یا جس طرح کے آبزرویشن وہ دے رہے ہیں، جس طرح کے نقطے وہ پکڑ رہے ہیں، اس سے مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان مل جائے، کوئی میراکل ہی ہو، اور عدالت کے اندر اگر وکلاء 3 جو سینئر ہیں وہ کل کوئی ایویڈنس دینے میں کامیاب ہو گئے تو مجھے پھر پتہ چلے گا کل
کل تک ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ ایک اور بھی بات میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جو جسٹس مظہر اقبال تھے، انہوں نے ایک نقطہ اٹھایا کہ جس طرح پی ٹی آئی کی اسکروٹنی ہوئی ہے اس طرح کسی اور پارٹی کی بھی اسکروٹنی ہوئی ہے، تو میرے خیال میں یہ بڑا ویلڈ نقطہ تھا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ بلے کا نشان ملے گا یا نہیں ملے گا، کل تک ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ اور بہت سارے آبزرویشن آئی ہیں، اگر بلے کا نشان مل جاتا ہے تو اوبویسلی پاکستان تحریک انصاف کے لیے آسانیاں ہوں گی، اور لیکن جن قوتوں نے 2022 میں ان کی حکومت ختم کی تھی، انہوں نے اسکرپٹ لکھا ہوا ہے کہ اس بلے کو انتخابی نشان نہیں الاٹ کرنا اور تحریک انصاف کو بلے کا نشان نہیں دینا ہے، یا پارٹی کو اس طرح آزادانہ طور پر الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہوگی، چونکہ پاپولارٹی بہت زیادہ ہے۔ اور اگر یہ سارے لوگ 70-80% لوگ ٹرن آؤٹ ہو گئے اور وہ آ کر پی ٹی آئی کو ووٹ دے دیتے ہیں، تو پھر جو عہد و پیمان ہے، جس طرح کے وعدے کیے گئے ہیں، جس طرح کا پلان ہے، وہ سارے پلان فیل ہو سکتے ہیں۔